جناب آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 7واں روزہ اختیار کیا. اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے ماہ مبارک عطا فرمایا اور 7 روزے ہمیں نصیب فرمائے. بقیہ آئندہ آنے والے جو روزے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے اور صحت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے اور اس کی مکمل برکتیں اور رحمتیں آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے لائیو سوالات لیتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کے لیے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں کہ جو آپ کے سوالات کے لائیو جوابات دے رہے ہوتے ہیں. وہ سب ایک سوال آیا تھا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں زلزلہ آیا اور زلزلے کی وجہ سے بہت سے لوگ گھروں سے باہر آ گئے. اب کہنا یہ کہ لوگوں کا کہ قرآن کریم لیتے ہوئے آئے اور جو لوگ نیچے تھے ان کے ہاتھوں میں دے دیے کہ زلزلہ آ گیا قرآن کریم پکڑیں اور تو ان میں سے بعض لوگ ظاہر ہے پاکی کی حالت میں بھی نہیں تھے, بعض لوگ باوضو نہیں تھے. تو ایسی صورت میں انہوں نے قرآن کریم پکڑا تو وہ کیا, مجھے یہ سوال آیا تھا تو میں نے کہا آپ کی خدمت پیش کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عام نارمل حالت میں تو یقیناً بے وضو قرآن پاک کو چھونا یہ گناہ ہے اور حالت جنابت میں اور زیادہ گناہ ہے. لیکن اس طرح کی جب سچویشن ہوتی ہے کہ خوف کا عالم ہو, پریشانی میں ہو, اگر کسی کی توجہ اس مسئلے کی طرف نہیں رہی اور وہ کرنٹ اپنی صورتحال سچویشن کے تحت اس نے اچانک پکڑ لیا, کسی کو پکڑا دیا, تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. پھر بھی بعد میں جب ان کو احساس ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کے سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں ہم اس سیگمنٹ میں اور کالرز کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا آواز بڑھا دیجیے, میوٹ کر دیں اپنے ٹیلیویژن سیٹ کو. میرا پہلا سوال یہ ہے, آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا لاؤڈ بولیں گے آپ, مجھے مناسب طور پر آ جائے. ہاں, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. جی, میرا سوال یہ ہے کہ جو میں نے پیسے بزنس میں لگائے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا جو پروفٹ آئے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا جو پیسے میں نے بزنس میں لگائے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ پہلا کوسچن. اور دوسرا کوسچن یہ ہے میرا کہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے کسی سید کو کیسے دے سکتے ہیں؟ مطلب میں سید ہوں اور میرا مطلب اپنے بھائی کو اگر دینا چاہوں مطلب وہ تو کس طرح دے سکتے ہیں؟ میرے یہ 2 کوسچن ہیں اور اس کا مفتی صاحب سے کہ ان کا آنسر. جی شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی مصطفیٰ. ہاں دیکھیں, روزے کی حالت میں بچے کو پیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا خیال کریں کہ بچے کے منہ پہ جیسے وہ مٹھائی کھا لیتے نا, چاکلیٹ واکلیٹ تو لگی ہو, تو ایسا نہ ہو کہ پیار کریں یہاں لگ جائے اور پھر چاٹ جائیں اس کو, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال بچے کو پیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور بزنس میں جو آپ نے پیسہ لگایا ہوا ہے وہ کس فارم میں ہے یہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا, اگر تو وہ مطلب آپ نے سامان خرید کے رکھا ہوا ہے اور سال گزر گیا ہے تو پھر اس کی کرنٹ ویلیو نکالی جاتی ہے اور جو بزنس پارٹنر ہوتے ہیں جتنا حصہ ہے اتنا حصہ سمجھ لیں ان کا سرمایہ اور اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ. اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ پیسہ ابھی اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, وہ انویسٹ نہیں کیا یعنی کچھ سامان وغیرہ نہیں خریدا ہے, تو اس پیسے کے اوپر ہوگی. تو یہ پروفٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا, اصل ہے کہ ایسٹ کے اوپر ہوتی ہے. اور پروفٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سال اینڈ کر جاتا ہے یعنی زکوٰۃ کا سال پورا ہو جاتا ہے اس وقت جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. لہذا اگر درمیان میں پروفٹ آیا آپ نے استعمال کر لیا تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, اس پر ہوتی ہے جو سال کے اینڈ میں آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. اور نفلی صدقہ سید کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کی کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی ہے, جتنا آپ دینا چاہیں دے لیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ سب ایک سوال اور بھی آیا تھا, وہ یہ کہ 3 پارٹنرز ہیں, انہوں نے کیپٹل لگا دیا. اب ایک جو اس میں سے اب اس میں دلچسپی بھی نہیں لے رہا اور غائب ہے, تو یہ 2 پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو کیپٹل لگا ہوا ہے اس پر جو زکوٰۃ ہے ہماری, وہ کیا اس تیسرے کی بھی ہم ادا کریں گے؟ ہم کس طرح اس کو وہ کریں کہ ہمارے ذمہ اتنی ہے؟ نہیں, اس کا حساب سال بسال کرتے رہیں گے اور جو اس تیسرا پارٹنر ہے اس کی جتنی زکوٰۃ بن رہی ہے اس کو علیحدہ لکھ لیں گے. ان کے اوپر ادائیگی لازم نہیں, ادائیگی وہ خود کرے گا. ٹھیک ہے, ان پر کالرز کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ کیا نابالغ بچوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ بعض کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ان کو صدقہ فطر لگتا ہے لیکن حقیقت میں ان کو نہیں لگتا ہوتا. اور آخری سوال یہ ہے کہ اس بار صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی؟ ٹھیک, اس بار صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی؟ ٹھیک, یہ پوچھا. اور صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں اور کس پر یہ ضروری ہے دینا. اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں اس میں جو ہم آرٹ اینڈ کرافٹ کی ویڈیوز بناتے ہیں صرف ہمارے ہاتھ نظر آتے ہیں، تو کیا غرض کے لیے اس طرح سے جائز ہے اور ہم ویڈیوز کے ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک لگا سکتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان سے پہلے بھی ہر ویک میں کسی ایک دن ختم قرآن بچوں کو، طالب علموں کو بلا کے پڑھاتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو اس کے بعد کھانا دیتے ہیں، تو کس طرح سے جائز ہے؟ اور یہ جو جمعرات والے دن کھانا سامنے رکھ کے جو دعا کی جاتی ہے وہ جائز ہے؟ اس کے علاوہ سوال اور تھا آپ کا لیکن آ نہیں سکا ہم تک. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کی وائف جو ہے زندہ ہیں مگر بچے کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ جو ہے ان کا جو جائیداد وغیرہ ہے تو وہ پورا ان کی وائف کا ہوگا یا ان کے بھتیجے بھانجوں وغیرہ کا بھی ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب ہے، دونوں کا میاں بیوی کا انتقال ہو گیا، ان کی جائیداد جو ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، صرف بیٹیوں میں بٹے گا یا ان کے بھی رشتہ داروں میں بٹے گا؟ ٹھیک، یہ 2 سوال. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی وہ سر. جی ایک تو انہوں نے کہا کہ فطرہ کس پر ہوتا ہے. فطرہ اس پر ہوتا ہے جس کو عید کا دن ملے اور وہ بالغ ہو اور مالک نصاب ہو، اور اس کا نصاب وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ والا ہوتا ہے، لیکن بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس پہ سال گزرنا شرط ہوتا ہے، اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے. اور مصارف بھی ایک جیسے مفت ہاں میں بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو جس کے پاس جو مالک نصاب ہے اسی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی مالک نصاب نہیں ہے اور ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور نابالغ بچے کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا. اگر اس کے والد غنی ہیں تو ان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بچوں کا صدقہ فطر ادا کریں. اور صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو بالکل زکوٰۃ کے ہیں. رشتہ داروں میں اصول یہ ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے. بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی. اس طرح کچھ سید ہیں یا غنی ہیں مالک نصاب انہیں نہیں دے سکتے. اسی طرح بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے. باقی تمام رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی بچی اپنی ویڈیو ڈالتی ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ گلفز پہن کر کوشش کریں کہ ہاتھ نہ نظر آئیں، کیونکہ آج کل نگاہیں اتنی گندی اور غلیظ ہیں. اگر کوئی برقعے میں بھی کوئی خاتون ہوتی ہے اس کا بھی لے کر اسے مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ کسی پہ مخفی نہیں ہے. اور اس طرح بیک گراؤنڈ میوزک نہ ڈالیں تو بیسٹ ہے. کوئی ٹیون ڈال دیں، خالی ٹیون ہلکی سی، جیسے نعت کی ٹیون ہے کسی کی، وہ آپ ڈال دیجئے، لیکن میوزک نہ ڈالیں، وہ اس میں شرعی طور پہ ممانعت ہے. اور ختم قرآن اگر ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں، یہ بچوں کو بلا کر پڑھواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ خود کر سکیں وہ کریں، جتنے اخلاص سے آپ کر سکیں گے وہ بہت بہتر ہے. عمومی طور پہ جو یہ ختم قرآن کے لیے آتے ہیں، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کھانے پینے کے چکر میں آتے ہیں. اور اگر کھانا پینا ہی اصل مقصود ہو اور پیسہ مقصود ہو تو پھر ثواب کا حصول مشکوک ہو جاتا ہے. اور اگر باقاعدہ طے کر کے آئیں کہ اتنا پیسہ لیں گے اور یہ کھانا بانا ہوگا تو پھر تو بالکل ثواب نہیں ملے گا. اس لیے بہتر ہے کہ خود ایصال ثواب کریں. اور جمعرات کو کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا بڑھانے کے معجزات دکھائے، تو ہمیشہ کھانا سامنے رکھ کر جو اللہ نے چاہا پڑھا تو اللہ نے کھانے میں برکت پیدا فرمائی. یہ اس سنت کی تکمیل یا اس سنت کی مشابہت اختیار کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، مزید سوالات کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رئیس بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. سوال بتائیے گا. رئیس بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ جو محنت کرتا ہے روزانہ، مطلب میں 1000 روپے کی دیہڑی لگا رہا ہوں، اس 1000 روپے میں سے روز میں 100 روپے نکال رہا ہوں، جی جی، تو کیا اس میں سے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. سر میں نے ایک مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں 4 تاریخ کو نا، ماشاء اللہ. تو میں نے بس دل میں پہلے بس کہا تھا کہ میں جب عمرے پہ جاؤں گی تو میں میرے پاس سونے کو کوئی چیز ہے، لاکٹ ہے کوئی بھی ہے، میں ادھر دوں گی. تو اب مجھے سب کہتے ہیں وہاں تو کوئی بھی نہیں لیتا ہے، تو یہ مسئلہ کال مجھے بتا دیں. اچھا جی، ٹھیک. جی مفتی صاحب. جی ہاں، یہ جو وراثت کے مسئلے معلوم کیے، اگر زوجہ کی کوئی مطلب اولاد نہیں ہے ان کی، تو بیوی کو 1/4 ملتا ہے ٹوٹل مال کا. اچھا. اور باقی جو رشتہ داروں کے اندر تقسیم ہوگا. اور اگر صرف بیٹیاں ہیں اس میں بھی اصول ہوتا ہے کہ میت کے اگر ماں باپ ہیں، بھائی بہن وغیرہ ہیں، بیوی ہے تو ان کو ملے گا. اگر بیوی نہیں ہے تو بیٹیوں کو ثلث ملتا ہے، ثلثان ملتا ہے، باقی سب جو ہے ان کو.
لیکن وراثت کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہتر ہے کہ اس پہ باقاعدہ ریٹن فتویٰ لیا جائے. اور یہ کہتے ہیں کہ 1000 روپے دہاڑی ہے، روزانہ 100 روپے نکال لیتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر آپ پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو کریں گے، ورنہ تو بھی نفلی صدقے میں آپ دے سکتے ہیں. اور عمرے پہ جو آپ نے یہ بہن نے نیت کی ہے کہ میں وہاں سونا دوں گی، وہاں کوئی مستحق نہیں ہے. آپ پاکستان میں آ کر واپس یہاں پر آ کر دینا چاہیں تو کسی اچھے ادارے کے اندر اہل سنت کے آپ دے دیجیے گا. ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، آج 7ویں سحری کی ہم نے 7واں روزہ اختیار کیا اور الحمدللہ ایک ہفتہ ماہ رمضان المبارک کا ہمیں نصیب ہو گیا. بہت عمدہ انداز میں آپ واچ کر رہے ہیں، پروگرامز دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارے کیو ٹی وی UK اور پوری دنیا میں رہنے والے جو ہمارے ARY کیو ٹی وی دیکھنے والے ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے اور اسی طرح دین کے ساتھ جڑے رہیں، علماء حضرات کی گفتگو سنتے رہیں اور اپنے اصلاح احوال کے لیے کوشاں رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.